السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بچے کو یہ کہا جائے کہ بیٹا چپ کر جا، میں تجھے چیز دیتی ہوں یا دیتا ہوں، باپ کہے یا ماں کہے یا کوئی اور کہے، یا یہ کہا جائے کہ بیٹا تو چپ کر کے گھر بیٹھ، میں آتا ہوں تیرے لیے چیز لے کے، وغیرہ وغیرہ، تو بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، بچنا چاہیے۔ بچے کو سمجھانے کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، جی کئی طریقے ہیں۔ کوئی مثبت اچھا بہتر طریقہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، تو تاکہ اس کے اندر جھوٹ بھی نہ پایا جائے۔ ہاں، اگر بچے کو یہ کہا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آؤ، جی چاہے معمولی سی چیز ہی لے کے آؤ، لیکن لے کر پھر اس کے لیے ضرور جانی چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ بہت بڑا جرم ہے جی، چاہے وہ مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ دیکھیں نا، سنن نبی داود کتاب الادب کے اندر ایک حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، ابو داود میں 4990 نمبر پر ہے، اور جامع ترمذی کے اندر جو ہے 2315 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ کیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل اللہ، یعنی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیں، بچوں کو چپ کرانا ہو، اس کو خوش کرنا ہو، تو اس کو یہ بات کہی جائے پھر پوری نہ کی جائے، یعنی اس کے سامنے جھوٹ موٹ ہی بات کی جائے، تو بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، بچنا چاہیے بات۔ ہاں، صرف یہ بات یاد رکھیں، اس ضمن میں جو روایت یہ پیش کی جاتی ہے نا، یہ مشہور حدیث، یہ بھی ابو داود کے اندر ہی ہے، اس سے متصل بعد 4991 نمبر پر اور مسند احمد میں بھی آتی ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ چیز دوں گی، اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے کہا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ جی، تو یہ روایت بھائی ہمارے علم کے مطابق، ہماری تحقیق میں تو ضعیف ہے یہ، جی بعض اہل علم اس روایت کو حسن کہتے ہیں، لیکن ہمارے ناقص علم کے مطابق یہ روایت عبداللہ بن عامر والی یہ ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر جو ہے ایک مجہور راوی ہے، جی مولا عبداللہ مجہول ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے جی۔ باقی بھائی جو پہلے میں نے حدیث پیش کی ہے 4990 نمبر والی ابو داود کی، اس کو سامنے رکھ لیں تو بھائی یہ جھوٹ ہی ہے، تو بچنا چاہیے۔ کوئی اچھا سا طریقہ، اچھی سی کوئی گفتگو جس کے اندر جھوٹ نہ پایا جاتا ہو، اس طریقے سے بچے کو سمجھا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔